شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے پیش خدمت ہے احتشام حسین کا ایک اور افسانہ جس کا عنوان ہے مجبوریاں۔ تو آئیے سماعت فرمائیے مصنف کی کہانی میری زمانی۔ گیا دین کا باپ مرا تو ترکے میں صرف قرض چھوڑ گیا، اس لیے گیا دین نے کچھ تو قرض خواہوں سے بچنے کے لیے اور کچھ آئندہ پیٹ پالنے کی فکر میں گاؤں چھوڑ دیا اور شہر میں نوکری تلاش کرنے لگا۔ گاؤں شہر سے کچھ ایسا دور نہ تھا، وہ کئی دفعہ اس سے پہلے بھی شہر جا چکا تھا۔ آس پاس کے گاؤں میں ایسے لوگ تھے جو شہر آتے جاتے تھے، نوکری اور مزدوری کرتے تھے، ان سے بھی گیا دین کی ملاقات تھی، اسی لیے وہ شہر سے واقف نہ تھا اور نوکری ڈھونڈنے کے لیے شہر جانا اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ تھوڑا بہت ان اڈوں سے بھی واقف تھا جہاں مزدوری ملنے میں آسانی ہوتی ہے، جس جگہ کوئی نیا مکان بنتا ہوا دکھائی دیتا وہاں گیا دن رکتا اور کام کرنے والوں سے اپنے لیے بات چیت کرتا۔ ایک جگہ نئے مکان بننے والے تھے، ان میں گیا دین کو مستقل کام مل گیا۔ منوہر لال ٹھیکیدار نے 2 مکانوں کے بنوانے کا ٹھیکہ ابھی کچھ دنوں پہلے لیا تھا، مگر ان میں ابھی کام شروع نہ ہوا تھا۔ سامان اکٹھا ہو رہا تھا کہ مکان میں ایک ساتھ کام لگ جائے، اور اس طرح چند دنوں کی دیر تھی۔ گیا دین کی نوکری ان نئے مکانوں کے لیے تھی، اس لیے 2-3 دن کی فرصت تھی۔ اس فرصت میں وہ گاؤں واپس گیا اور وہاں سے نہ صرف اپنے برتن باسن اٹھا لایا بلکہ بیوی کو بھی اس امید پر ساتھ لایا کہ کوئی معمولی کام اسے بھی مل جائے گا، اور اس طرح دونوں مل جل کر زندگی اپنے خیال کے مطابق آرام سے کاٹ سکیں گے۔ لالا منوہر لال نے گیا دین کی بیوی لکھیا کو بھی کام دے دیا۔ گیا دین پانی دینے اور گارا بنانے پر رہتا اور 4 آنا روز مزدوری پاتا۔ لکھیا اینٹیں ڈھونے پر لگائی گئی تھی اور 10 پیسے روز پاتی تھی۔ اس طرح دونوں 6.5 آنے میں کھاتے بھی اور بچاتے بھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر لکھیا کے پاس ایک چوڑے کنارے کی لال ساری آ گئی، جسے پہن کر وہ اونچی ذات کی معلوم ہونے لگتی۔ مزدوروں، کسانوں اور عام غریب لوگوں کی زندگی ویسے تو کافی بھدی اور طرح طرح کی اچھی بری عادتوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک طرح کا بھولا پن ان میں خلوص، صداقت اور ایک جہتی بھی پیدا کرتا رہتا ہے۔ سب جانتے تھے کہ لکھیا گیا دین کی بیوی ہے، اس لیے ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھ تو لیتے تھے، لیکن کوئی ایسی بات نہ کرتے کہ گیا دین کو کوئی شکایت ہو۔ ہنسی مذاق کے لیے تو دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری عورتیں بھی کام کرتی تھیں، کچھ بوڑھی تھیں، کچھ جوان۔ وہ خود کبھی کبھی مردوں کو چھیڑ کر محنت کی تھکن دور کرتی، پھر ہنس بول لینے سے کام میں جی لگتا ہو تو ایسے موقع پر رشک اور حسد، شک و شبہ کو دخل نہیں ہوتا۔ لکھیا بھی نوجوانوں سے دلچسپی لیتی، ان کے فکرے سنتی، جواب دیتی، ہنستی، منہ چڑھاتی، اور یہ سب کچھ اس طرح ہوتا جیسے ایک بڑے خاندان میں خلوص کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کا غم غلط کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ گیا دین بھی موقع پاتا تو دوسری جوان عورتوں کو چھیڑ کر گالی سنتا، ہنستا، پھر کوئی بھدا گیت غلط سروں میں اٹھاتا اور کئی دوسرے مزدور شریک ہو کر اس میں جان ڈال دیتے۔ کام بہت ہی تیزی سے ہو رہا تھا کیونکہ لال منوہر لال دوسرے ارادوں کی طرح سخت کلامی یا گالی گفتوں سے کام نہ لیتے تھے، بلکہ اپنے میٹھے بولوں سے لوگوں کو کام میں لگائے رکھتے تھے۔ مزدوری وغیرہ کے معاملے میں بھی صاف تھے اور عام طور سے باقی نہ لگاتے۔ وہ بس ضروری کاموں سے ادھر ادھر جاتے اور واپس آ کر مزدوروں کو کام کے لیے کہتے رہتے۔ اس سے کچھ اور ہوتا ہو یا نہ ہوتا، وہ ضرور ہوا کہ وہ ایک ایک مزدور سے اچھی طرح واقف ہو گئے۔ ان کا سن بھی 40 سے کم تھا، پہلے پولیس کی نوکری کی تھی، لیکن رشوت ستانی کے جرم میں نکال دیے گئے تھے اور اس وقت سے یہی مکانوں وغیرہ کے بنوانے کا ٹھیکہ لینے لگے تھے۔ ان کی زندگی میں خانگی زندگی کی برکتیں شامل نہ تھی، کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد انہوں نے پھر شادی کا خیال نہیں کیا تھا۔ خدا مزدوروں کو سلامت رکھے کہ وہ اپنی بیویاں ساتھ رکھتے تھے اور عورتیں مزدوری کے لیے آتی تھیں، ضرورت مند اور مجبور ہوتی تھیں۔ اس طرح منوہر لال کا کام کبھی نہ رکا رہتا۔ مزدور عورتوں میں لکھیاں انہیں سب سے زیادہ پسند تھی، مگر اب تک اس سے ملنے کی کوئی صورت نہ نکل سکی تھی۔ جس جگہ مکانات بن رہے تھے وہیں انہوں نے ایک مختصر سا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ دن بھر کام میں لگے رہتے، کام کی نگرانی کرتے اور رات کو بڑی دیر تک بیٹھ کر اپنا ٹھیکیداری کا حساب جوڑتے، اور کھانے کے بعد اگر جی چاہتا تو شام کی طے کی ہوئی مزدور عورت کو بلواتے۔ اسی طرح ان کے دن رات کٹ رہے تھے۔ گیا دین اور لکھیا بھی تھوڑی ہی دور پر ایک کوٹھری لے کر رہتے تھے۔ پاس ہی دوسرے مزدوروں کی کوٹھریاں تھیں جن میں کبھی کبھی تاڑی پی کر وہ آپس میں لڑتے اور پھر تھک کر سو جاتے۔ اسے جو بھی کہا جائے، لکھیا میں ایک طرح کی خود نمائی کا مادہ ضرور تھا۔ جب سے اس کے پاس 2 اچھی ساریاں ہو گئی تھی، وہ کسی دن جب کام بند رہتا یا جب کام سے چھٹی مل جاتی تو ان میں سے کوئی رنگین ساری پہن کر بہت سنبھال کر قدم رکھتی ہوئی بغیر کسی کام کے ادھر سے ادھر جاتی۔ گیا دین کو یہ بات کچھ زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی، وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس سے کیا فائدہ ہے، پھر بھی اس نے کسی دن لکھیا کو ٹوکنے کی جرات نہیں کی۔ وہ بھی تو کبھی کبھی تاڑی پینے چلا جاتا تھا۔
پھر اگر لکیہ بھی کسی چیز کا شوق کرتی ہے تو کیا کیا جائے؟ ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تاریخ کے نشے میں جب وہ اپنی کوٹری میں آیا تو لکیہ کو رنگین ساری میں دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ کوئی دیوی اس کے مکان میں اتر آئی ہے، اور جب لکیہ اس کے پاس آ کر اس سے لگاوٹ کی باتیں کرتی تو دن بھر کی تھکن مٹ جاتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ لکیہ اپنی شام کی تفریح میں منوہر لال کے مکان کے پاس سے گزری۔ اس وقت منوہر لال کی آنکھیں کچھ کہتی جسے لکیہ سمجھ جاتی، لیکن بظاہر غیر متاثر طریقے پر آگے بڑھ جاتی اور منوہر لال کو مکان کے برآمدے میں ٹہلتا چھوڑ دیتی۔ راستے میں اسے منوہر لال کی تنہائی پر رحم آتا تو وہ انہیں کس قدر مجبور سا محسوس کرتی۔ کچھ دنوں تک دنیا اسی انداز پر چلتی رہی۔ منوہر لال کو چھوٹے موٹے اور ٹھیکے ملتے رہے، ان کے یہاں لکیہ کی طلب اور روپے کی پیاس بڑھتی رہی، اور لکیہ کے یہاں منوہر لال کی تنہائی اور افسردگی کا احساس ترقی کرتا رہا۔ جوان مزدوروں اور عورتوں میں کئی کے جوڑے لگ گئے اور وہ کھلم کھلا ساتھ رہنے لگے۔ سماج کی کوئی بندش ان کے جذبات کو دبا نہ سکی۔ شہر میں پہنچ کر ایسی ایسی باتیں سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہیں کہ اس قسم کی جھجک نکل جاتی ہے، اور دیہات کے ان پڑھ جاہل عورتوں، ہم پرست کی کسان عملی طور پر مسلحان قوم سے زیادہ آگے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد گیا دین بیمار پڑا۔ شروع میں تو معمولی لرزہ اور بخار رہا، لیکن پھر اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی گئیں۔ پہلے یہ ہوتا کہ لکیہ کام پر جاتی لیکن وہ نہ جا سکتا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ لکیہ کا جانا بھی مشکل ہو گیا۔ جو کچھ بچایا تھا اس کا کچھ حصہ تو دواؤں کی نظر ہو گیا اور کچھ روز روز کے خرچ میں اٹھ گیا، یہاں تک کہ جب گیا دین کس قدر اچھا ہو رہا تھا، اپنی کوٹری سے نکل کر باہر بیٹھتا تھا اور اپنی لاٹھی کے سہارے ادھر ادھر چلتا، اس وقت ٹھیکے کے مکان مکمل ہو گئے اور کام ختم ہو گیا۔ منوہر لال کو دوسرے مکانوں کا ٹھیکہ مل گیا تھا اور امید تھی کہ یہی مزدور کام کریں گے، لیکن ابھی درمیان میں کام شروع نہیں ہو رہا تھا۔ مزدور قریب سب بیکار تھے۔ جاڑے کے دن تھے، گیا دین کافی سنبھل گیا تھا۔ کچھ دنوں تک خیراتی اسپتال سے دوا ملتی رہی، لیکن لڑائی چھڑ جانے کی وجہ سے خیراتی اسپتال میں دواؤں کی کمی ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا تھا، لیکن دوا کسی دکان سے خرید کر نہ پی سکتا تھا۔ دوا کی قیمت پونے 2 روپے تھی۔ وہ افسردہ اور کمزور گھر واپس آیا۔ 2 روپے نہ ہونے کی مایوسی نے اسے اور کمزور بنا دیا تھا۔ وہ آتے ہی چارپائی پر ایسا گرا کہ لکیہ گھبرا گئی۔ 2 روپے بہت ہوتے ہیں، گھر میں اب کھانے کو بھی نہ تھا، پھر دوا کے لیے 2 روپے کہاں سے آتے؟ گیا دین کو تمام دروازے بند دکھائی دیتے تھے، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے، لیکن لکیہ کا دماغ کام کر رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ روپیہ کہاں سے مل سکتا ہے۔ شام ہوئی تو گیا دین بالکل مایوس تھا، لیکن لکیہ کے سینے میں امید کے سوتے پھوٹ چکے تھے۔ صبح سے بادل اٹھ رہے تھے، ہوا تیز اور خشک تھی، پھر بوندیں پڑیں اور ہوا میں نمی آ گئی۔ جن کے پاس زیادہ اوڑھنے بچھانے کو نہیں تھا، ان کی تکلیف آگ نے کم کی تھی، لیکن لکیہ کے یہاں آج اتنا پیسہ نہ تھا کہ چولہا گرم ہوتا۔ اسے الجھن سی ہوئی اور گیا دین کے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پاس ہی کہیں سے کوئی گانے والا جذبات کو برانگیختہ کر رہا تھا۔ موسم صبر اور ضبط پر چھایا جا رہا تھا۔ گیا دین بیمار، کمزور اور سست تھا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلا، اس سے اتنا بھی ہاتھ پاؤں نہ ہلایا گیا کہ وہ لکیہ کو سینے سے لگا کر اس کی تسکین کر دیتا۔ بوندیں رک چکی تھیں، لیکن ہوا میں بڑی تیزی اور سردی تھی۔ لکیہ جھنجھلا کر اس کے پاس سے اٹھی اور باہر نکلی۔ وہ بے راہ چل کھڑی ہوئی، اس کے یہاں غصہ اور رحم بیک وقت پیدا ہو رہا تھا۔ اس کا شوہر بیمار ہے، کمزور ہے، اس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ دوا کر سکے۔ پھر اس وقت تو اس نے بات بھی نہ کی، اس نے آج اپنی رنگین ساری بھی نہیں پہنی تھی۔ اسے سردی نہ معلوم ہوئی تھی، کیونکہ سردی تو احساس سے بڑھتی ہے۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی۔ اس کے چلے جانے پر گیا دین کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ کتنا کمزور اور بیکار ہے، وہ ایک عورت کے مطلب کو نہ سن سکا، مگر اس کی بیماری نے اسے مجبور بنا دیا ہے، اور وہ اور سست ہو گیا اور لکیہ کے ساتھ اپنی شادی کے واقعے پر غور کرنے لگا۔ لالا منوہر لال اپنے مکان کے برآمدے میں تنہا بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ سامنے انگیٹھی میں آگ روشن تھی، بڑے بڑے دہکتے ہوئے انگارے اور ان سے اٹھتے ہوئے رنگین شعلے۔ اندھیرا ہو رہا تھا، اس لیے آگ کی روشنی میں کافی کشش تھی۔ ہوا سرد تھی، اس لیے لکیہ کی نگاہوں میں آگ کھپی جا رہی تھی۔ آگ دیکھ کر اسے سردی کا احساس ہو رہا تھا، اور اگر کوئی کچھ نہ کہتا تو وہ ضرور آگ کے پاس بیٹھ جاتی، لیکن کسی خیال سے وہ گھر پلٹ جانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی مڑی، منوہر لال سامنے آ گئے۔ ان میں ادھیڑ ہونے کے باوجود موسم کے اثر سے ایک زندگی سی پیدا ہو گئی تھی۔ لکیہ کو جو کمی گیا دین میں دکھائی دی تھی وہ یہاں پوری ہو رہی تھی۔ منوہر لال کی منت و سماجت میں بھی گرمی تھی۔ راستہ سنسان تھا، اس لیے لکیہ کو صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بہت سے جذبات، جن میں ہمدردی، محبت، نفرت اور ضرورت سب شامل تھے، ایک ساتھ امڑ آئے، لیکن ان میں سے کوئی دیرپا نہ تھا۔ وہ وقت اور اقتضا کی گود میں تھی۔ راستے سے ہٹ کر وہ برآمدے میں آئی اور پھر کمرے کے اندر چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف چلی تو اندھیرا کافی بڑھ چکا تھا، ہوا کی تیزی کم ہو چکی تھی، بادل جگہ جگہ سے پھٹ رہے تھے اور نیلے آسمان کی گود میں چاند اس طرح
تھا جیسے کوئی بے ارادہ کہیں پہنچ گیا ہو۔ لکھیا تیز تیز قدم رکھتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اب اسے نہ تو موسم کی کشش معلوم ہو رہی تھی اور نہ اپنے یہاں کوئی بے چینی، صرف مجبوریوں کا احساس تھا جو اس کی نگاہ میں گناہ کی اہمیت کم کر رہا تھا۔ صرف اپنی مجبوری نہیں بلکہ گیا دین اور منوہر لال کی بھی۔ اس کی ایک ہاتھ کی مٹھی بندھی ہوئی تھی اور جب وہ کوٹری میں داخل ہوئی تو اس کے جسم میں جھرجھری سی پیدا ہوئی، کیونکہ مٹی کے دیے کی ہلکی روشنی میں بھی گیا دین کی آنکھیں اس کے انتظار میں چمک رہی تھیں، جن میں بہت سے سوالات اور بہت سی التجائیں تھیں۔ گیادین نے دیر کا سبب پوچھا تو لکھیا کی زبان سے کچھ نہ نکلا اور اس نے ہاتھ پھیلا کر 2 روپے گیادین کی طرف بڑھا دیے، جیسے اچانک کسی حادثے کی خبر سنا دی جائے۔ اسی طرح لکھیا کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر 2 چمکتے ہوئے سکوں نے گیادین سے ایک خوفناک داستان کہہ دی۔ اس نے جھپٹ کر لکھیا کے ہاتھ سے روپے لے لیے اور غصے میں انہیں چراغ کی روشنی میں دیکھا۔ لکھیا کے چہرے پر کسی احساس کا کوئی عکس نہ تھا، نہ وہ شرمندہ معلوم ہوتی تھی اور نہ گھبرائی ہوئی، اس لیے گیادین اس سے کچھ پوچھنے کی جرات نہ کر سکا۔ روپے اس کے ہاتھ میں انگارے کی طرح گرمی پہنچا رہے تھے۔ اس نے انہیں کوٹری کے باہر پھینک دیا۔ لکھیا اپنی جگہ پر ساکت بیٹھی رہی۔ دونوں روپے چاند کی روشنی میں کبھی کبھی چگل جاتے، خون کے دھبوں کی طرح وہ زمین کی پیشانی پر 2 زخم معلوم ہوتے تھے۔ لکھیا نے تو ادھر نہ دیکھا، لیکن گیادین کی نگاہیں ان پر بار بار پڑتی اور ہر دفعہ ان کی رنگت اس کی نگاہ میں نکھرتی جاتی تھی، ہر دفعہ ان کی اہمیت بڑھتی جاتی تھی۔ لکھیا اس کے پاؤں کے پاس سر رکھ کر سو گئی، لیکن گیا دین ساری رات ان روپے کو دیکھتا رہا۔ جب چاند چھپ جاتا وہ انہیں اس وقت بھی دیکھ سکتا تھا۔ اسے کھانسی آتی رہی اور ڈاکٹر کا نسخہ اس کی مرضی کی میلی جیب میں اسے ہلتا اور تھرتھراتا ہوا محسوس ہوتا رہا۔ صبح ہوئی اور لکھیا بھی اٹھ بیٹھی۔ اس نے دیکھا تو روپے اپنی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس کی زبان سے صرف اتنا نکلا، کیا دوا نہ لاؤ گے؟ ٹھیکیدار بابو نے کہا ہے کہ 4 دن میں نئے کام پر جانا ہوگا، اچھے نہ ہوگے تو کیسے کام چلے گا؟ گیا دین تھرا اٹھا۔ عزت اور ضرورت کے احساس کی جنگ منتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اٹھا اور اس نے دونوں روپے اٹھا کر یہ کہتے ہوئے جیب میں رکھ لیے، اب میں اچھا ہو جاؤں گا لکھیا، تو سچ مچ دیوی ہے، ہم لوگ سب کسی نہ کسی بات سے مجبور ہیں، کیا کریں؟ بہت شکریہ، جلد ملتے ہیں ایک نئے افسانے کے ساتھ، تب تک کے لیے سنتے رہیے، خوش رہیے اور پیار بانٹیے۔